اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ناظرین السلام علیکم، آپ دیکھ رہے ہیں میرا یوٹیوب چینل اور میں ہوں اختر عباس۔ سب سے پہلے تمام بہن بھائیوں سے گزارش ہے کہ جو میرے چینل پر نئے ہیں میرے چینل کو سبسکرائب کر لیں تاکہ میری تمام نئی آنے والی ویڈیوز آپ تک بآسانی پہنچتی رہیں۔ بہت بہت شکریہ۔ تو چلتے ہیں ویڈیوز کی طرف۔ آج ہم ایسی شخصیت کے بارے میں بات کریں گے کہ جو کسی تعارف کی محتاج نہیں ہیں۔ تو وہ شخصیت ہیں جناب عزیر علیہ السلام۔ جی ہاں، حضرت عزیر علیہ السلام ہی ناظرین وہ شخصیت ہیں جنہیں اللہ تعالی نے 100 برس تک موت کی آغوش میں سلائے رکھا اور دوبارہ زندہ کیا۔ حضرت عزیر علیہ السلام بڑے متقی اور زیرک انسان تھے۔ ایک روز اپنی زمین کی دیکھ بھال سے واپسی پر آپ کا گزر ایک ویران جگہ سے ہوا۔ دوپہر کا وقت تھا اور گرمی محسوس ہو رہی تھی۔ آپ اپنے گدھے پر سوار تھے۔ گدھے پر سے اترے، ایک ٹوکری میں جانور کے لیے چارہ اور دوسری میں انگور تھے۔ آپ نے اس ویران عمارت کے سائے میں بیٹھ کر اپنا پیالہ نکالا، اس میں انگوروں کا رس نچوڑا، پھر ٹوکری میں سے سوکھی روٹی نکالی، پھر انگور کے پیالہ میں سوکھی روٹی کو بھگونے کے لیے کچھ دیر رکھ دیا۔ روٹی نرم ہونے کے انتظار میں آپ دیوار کے ساتھ پاؤں کا سہارا لگا کر لیٹ گئے۔ اسی اثناء میں آپ کی نظر چھت پر پڑی کہ وہ اپنے عرش پر کھڑی ہے اور اس کے مکین ہلاک ہو گئے ہیں، ان کی بوسیدہ ہڈیاں موجود ہیں۔ تو بے ساختہ آپ کی زبان سے نکلا، انا یحیی ہذہ اللہ بعد موتہا۔ ان کی موت کے بعد اللہ تعالیٰ ان کو کیسے زندہ کرے گا؟ اللہ تعالیٰ نے آپ کے پاس موت کا فرشتہ بھیجا، اس نے آپ کی روح قبض کر لی اور 100 برس تک اللہ تعالیٰ نے آپ کو موت کی آغوش میں سلائے رکھا۔ جب 100 برس مکمل ہوئے اور اس دوران بنی اسرائیل میں بہت سے نئے حالات و واقعات رونما ہو چکے تھے، تو پھر اللہ تعالیٰ نے آپ کے پاس ایک فرشتہ بھیجا۔ اس نے پہلے آپ کا دل بنایا تاکہ آپ سمجھ سکیں، پھر آپ کی آنکھیں بنائیں تاکہ ان کے ساتھ آپ دیکھ سکیں کہ اللہ تعالیٰ مردوں کو کس طرح زندہ کرتا ہے۔ پھر تخلیق کا آغاز ہوا۔ آپ دیکھتے اور سمجھتے جا رہے تھے، مختلف اجزاء جمع ہو رہے تھے، ہڈیاں جمع ہوئیں، ان پر گوشت چڑھا، بال، اور پھر جسم میں روح ڈالی گئی۔ آپ یہ سب کچھ دیکھتے جا رہے تھے، پھر اٹھ کر بیٹھ گئے۔ فرشتے نے دریافت کیا، کم لبثت؟ قال لبثت یوما او بعد یوم۔ آپ کتنا عرصہ ٹھہرے ہیں؟ آپ نے فرمایا، ایک دن یا دن کا کچھ حصہ ٹھہرا ہوں، کیونکہ آپ دوپہر کے وقت آرام کرنے کے لیے یہاں رکے تھے اور دوبارہ دن کے آخر میں اٹھے تو سورج ابھی غروب نہیں ہوا تھا۔ بعد میں فرمایا، یا دن کا کچھ حصہ ابھی ایک روز مکمل نہیں ہوا۔ فرشتے نے کہا، آپ یہاں 100 برس ٹھہرے ہیں، اپنے کھانے اور پینے کے سامان کی جانب دیکھیں، یعنی سوکھی روٹی اور اس کو جو کہ پیالے میں نچوڑا تھا، دونوں اسی حالت میں موجود ہیں، ان میں کوئی تبدیلی رونما نہیں ہوئی۔ اسی طرح انجیر اور انگور بغیر کسی تبدیلی کے بالکل اسی حالت میں ہیں۔ یہ بات سن کر آپ کے دل میں خیال آیا، یہ کیسے ہو سکتا ہے؟ تو فرشتے نے کہا، اپنے گدھے کی طرف دیکھو۔ آپ نے دیکھا تو وہ بالکل بوسیدہ ہڈیاں بن چکا تھا۔ فرشتے نے گدھے کی ہڈیوں کو آواز دی تو وہ ہر جانب سے آ کر جمع ہونے لگی۔ پھر
ہڈیوں پر گوشت اور جلد کا لباس چڑھا دیا گیا، پھر جلد پر بال اگ آئے، پھر فرشتے نے اس میں پھونک ماری تو گدھا اپنے سر اور کانوں کو اوپر اٹھاتے ہوئے اٹھ کھڑا ہوا اور آواز نکالنے لگا، سبحان اللہ العظیم۔ اس نے سمجھا کہ قیامت ہو گئی ہے۔ اس کے بارے میں ارشاد باری تعالیٰ ہے کہ اور اپنے گدھے کی جانب دیکھو اور تاکہ ہم تمہیں لوگوں کے لیے نشانی بنائیں، اور ہڈیوں کی جانب دیکھو ہم ان کو کیسے اٹھاتے ہیں اور ان پر گوشت چڑھاتے ہیں، یعنی گدھے کی ہڈیوں کی جانب دیکھو ہم انہیں کیسے جوڑوں کے ساتھ ملاتے ہیں، دیکھنا وہ کس طرح بغیر گوشت کے گدھے کی شکل اختیار کرتی ہے، پھر دیکھنا ہم ان پر کس طرح گوشت چڑھاتے ہیں۔ جب حقیقت ان کے لیے واضح ہوئی تو کہنے لگے، مجھے علم ہے کہ اللہ یقیناً ہر شے پر قدرت رکھتا ہے، یعنی وہ مردے کو بھی زندہ کر سکتا ہے اور ہر شے اس کی قدرت میں ہے۔ حضرت عزیر علیہ السلام واپس اپنے گھر میں آئے۔ پھر جب عزیر علیہ السلام گدھے پر سوار ہو کر اپنے محلے میں تشریف لائے تو لوگوں نے آپ کو بھی نہیں پہچانا اور نہ ہی آپ نے لوگوں کو پہچانا، اور آپ کو اپنے گھر کا بھی پتہ نہیں تھا۔ اندازے کے مطابق اپنے گھر داخل ہوئے تو وہاں ایک انتہائی ضعیف خاتون بیٹھی تھی جو آنکھوں سے اندھی تھی۔ اس کی عمر 120 برس تھی۔ وہ آپ کی باندی تھی اور آپ کو اچھی طرح پہچانتی تھی، مگر آپ بڑھاپے کے باعث اس کے جواب دے چکے تھے۔ آپ نے اس سے فرمایا، کیا یہ عزیر علیہ السلام کا گھر ہے؟ اس نے جواب دیا، ہاں یہ عزیر علیہ السلام کا گھر ہے۔ یہ کہہ کر وہ رو پڑی اور پھر کہنے لگی، میں نے اتنے برسوں سے کسی کو عزیر علیہ السلام کا ذکر کرتے ہوئے نہیں دیکھا، لوگ انہیں بھول چکے ہیں۔ آپ نے فرمایا، میں ہی عزیر ہوں، اللہ تعالیٰ نے مجھے اب دوبارہ زندہ کیا ہے۔ اس نے کہا، حضرت عزیر علیہ السلام تو جو بھی دعا کرتے تھے ان کی دعا قبول ہوتی تھی۔ مریض اور مصیبت زدہ لوگ ان کی دعاؤں سے فوراً ٹھیک ہو جاتے تھے۔ آپ اللہ تعالیٰ سے دعا فرمائیں کہ وہ میری بینائی لوٹا دیں تاکہ میں بھی دیکھ سکوں کہ آپ واقعی عزیر ہیں اور میں بھی آپ کو پہچان لوں گی۔ چنانچہ آپ نے رب ذوالجلال کے حضور دعا فرمائی اور اپنے ہاتھ اس کی آنکھوں پر پھیرا تو وہ ٹھیک ہو گئیں۔ آپ نے اس کا ہاتھ پکڑ کر فرمایا، اللہ کے حکم سے کھڑی ہو جا، تو اللہ نے اس کی دونوں ٹانگیں درست فرما دیں۔ وہ تندرست ہو کر کھڑی ہو گئی، گویا کہ کسی رسی سے آزاد ہو گئی ہو۔ اس نے جب آپ کو دیکھا تو پکار اٹھی، میں گواہی دیتی ہوں کہ آپ ہی حضرت عزیر علیہ السلام ہیں۔ پھر وہ بنی اسرائیل کے ایک محلے کی طرف چلی گئی جہاں وہ لوگ اس وقت اپنی محفل اور مجلس سجائے بیٹھے تھے، اور عزیر علیہ السلام کا لڑکا جو 118 سال کا بوڑھا تھا، وہ اور آپ کے بوڑھے پوتے بھی اس مجلس میں موجود تھے۔ اس نے انہیں پکار کر کہا، یہ دیکھو عزیر علیہ السلام دوبارہ تشریف لائے ہیں۔ تو لوگوں نے اسے جھٹلا دیا۔ تب اس نے کہا، میں تمہاری فلاں باندی ہوں، انہوں نے میرے رب ذوالجلال سے دعا فرمائی تو اللہ نے میری بینائی مجھے لوٹا دی ہے اور میرے پاؤں بھی ٹھیک ہو گئے ہیں۔ ان کا کہنا ہے کہ اللہ تعالیٰ نے انہیں 100 سال تک موت کی آغوش میں سلائے رکھا اور آپ زندہ کیا۔ راوی کہتے ہیں، لوگ اٹھ کر آپ کے پاس آئے اور آپ کو غور سے دیکھنے لگے۔ آپ کے بیٹے نے کہا، میرے والد کی دونوں شانوں کے درمیان ایک سیاہ تل تھا، جب آپ کے شانوں سے کپڑا ہٹایا گیا تو آپ عزیر ہی نکلے۔ تب بنی اسرائیل نے کہا، میں عزیر علیہ السلام کے سوا کسی اور کو تورات یاد کرتے ہوئے نہیں دیکھا، اور بخت نصر نے تورات کو نظر آتش کر دیا ہے۔ اب تورات کا اتنا ایسا باقی ہے جو کسی کسی کو یاد ہے، لہٰذا آپ ہمیں تورات لکھ دیں۔ آپ کے والد سروخہ نے بخت نصر کے زمانے میں تورات ایک ایسی جگہ
دفن کر دی تھی، جس کے بارے میں عزیر علیہ السلام کے سوا کسی کو معلوم نہیں تھا۔ آپ لوگوں کو وہاں لے کر چل دیے۔ وہاں پہنچ کر اس جگہ کو کھودا تو تورات نکالی، جس کے ورق بوسیدہ ہو چکے تھے اور تحریر مٹ چکی تھی۔ آپ ایک درخت کے سائے میں بیٹھ گئے اور بنی اسرائیل آپ کے گرد جمع تھے۔ اتنے میں آپ علیہ السلام نے دعا فرمائی اور دعا کے بعد یہ اپنی اصلی حالت میں واپس لوٹ آئی اور آپ نے بنی اسرائیل کو لکھوا دی۔ اسی بنا پر یہودی کہنے لگے عزیر علیہ السلام خدا کے بیٹے ہیں، نعوذ باللہ۔ ایک تو اس وجہ سے کہ وہ شہاب آپ کے شکم مبارک میں داخل ہوئے تھے، اور دوسری اس وجہ سے کہ آپ نے تورات نئے سرے سے لکھ کر دی ہے، اور پھر آپ بنی اسرائیل کے معاملات کے نگہبان ٹھہرے۔ تو ناظرین، یہ تھا حضرت عزیر علیہ السلام کا قصہ۔ مجھے امید ہے کہ یہ قصہ آپ کو بہت پسند آیا ہوگا، اور اسی طرح کے قصے سننے کے لیے میرے YouTube چینل کو سبسکرائب کر لیں، تاکہ میری تمام نئی آنے والی ویڈیوز آپ تک بآسانی اور بر وقت پہنچتی رہیں۔ وما علینا الا البلاغ المبین۔ والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔